بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ بظاہر تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان رول پلے کر رہا ہے، باقی ممالک مل کر اس جنگ کو روک دیں گے، لیکن یہ ایک طرف کی کہانی ہے۔ پاکستان کوشش ضرور کر رہا ہے اور اس کوشش کی تعریف کی جانی چاہیے۔ یہی کوشش مصر بھی کر رہا ہے اور ایسی ہی کوشش ترکی بھی کر رہا ہے۔ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو اور ایران ابھی تک کسی پہ اعتبار نہیں کر پا رہا۔ ایسے ماحول میں امریکہ اس خطے میں بہت بڑے پیمانے پر فوج اکٹھی کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے وائٹ ہاؤس نے تحریری طور پہ ایک دھمکی جاری کی ہے۔ تحریری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے جب کھڑے ہو کر یہ دھمکی سنائی تو پڑھ کے سنائی، اور باقاعدہ وہ نیچے دیکھ کر پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہ سنا رہی تھی جو دھمکی انہوں نے دی ہے۔ یہ دھمکی میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دیتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ایران حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ شکست کھا چکا ہے، اس کی فوج ہار چکی ہے۔ صدر ٹرمپ بلف نہیں کرتے، وہ ایران پر جہنم کے دروازے کھولنے والے ہیں، بڑی تباہی آئے گی۔ پہلے ایسا حملہ نہیں ہوا ہوگا جیسا حملہ اب ہوگا۔ اگر ایران ڈیل نہیں کرتا تو شدید ترین حملے شروع ہوں گے۔ یہ جناب وائٹ ہاؤس کی جانب سے باقاعدہ تحریری طور پہ ایک بیان لایا گیا اور اسے پڑھ کے سنایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو ذاتی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ایک پوسٹ کی ہے، ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ سٹیٹمنٹ ٹویٹر کے اوپر بھی آیا۔ اب اس سٹیٹمنٹ کو پوری دنیا بڑے غور سے پڑھ رہی ہے اور سب کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ٹرمپ ایکچولی کرنے کیا والا ہے اور مذاکرات کی اصل کہانی کیا تھی۔ پہلے آپ وہ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ طے کرے گا کہ آنے والے ہفتوں میں پورے خطے میں کیا ہونے والا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از ان سیریس ڈسکشن ود اے نیو اینڈ مور ریزنیبل ریجیم ٹو اینڈ آور ملٹری آپریشنز ان ایران، کہ امریکہ اس وقت ایران میں ایک نئے اور ریزنیبل یعنی پہلے سے بہتر ایک رجیم کے ساتھ بڑے سیریس مذاکرات کر رہا ہے، جبکہ ایران نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ تو اس کو آپ کلیئر کر دیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دعویٰ کیا شروع میں، Great progress has been made, but if for any reason یعنی ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی وجہ بن جاتی ہے a deal is not shortly reached، اگر فوری طور پہ کوئی ڈیل نہیں ہوتی which it probably will be، and if Hormuz Strait is not immediately open for businesses، اور اگر فوری طور پہ کوئی ڈیل نہیں ہوتی اور آبنائے ہرمز کو فوری طور پہ کاروبار کے لیے نہیں کھولا جاتا، we will conclude our lovely stay in Iran by blowing up and completely obliterating all of the electric generating plants, oil wells and Kharg Island and possibly all desalination plants۔ اب اس کو ذرا آپ غور کر لیں کہ وہ کرنے کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ابھی ڈیل نہیں ہوتی اور آبنائے ہرمز کو فوری طور پہ نہیں کھولا جاتا تو ہم کریں گے کیا؟ ہم ان کے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کو تباہ کر دیں گے، بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس کو بھی تباہ کریں گے، تیل کے کنووں کو بھی آگ لگا دیں گے، خارق کے جزیرے کو بھی تباہ کر دیں گے، اور پانی کو صاف کرنے والے جتنے پلانٹس ہیں ان کو بھی پاسبلی ہم تباہ کر دیں گے، اور ابھی تک ہم نے ان کو ٹچ نہیں کیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا اور اس نے کہا یہ بدلہ ہوگا ان بہت سارے فوجیوں اور دیگر لوگوں کے قتل کا جنہیں ایران کے 47 سالہ دہشت گردی پھیلانے والے رجیم نے قتل کیا تھا۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک واضح دھمکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا مانگ رہا ہے؟ ڈیل، ایران ہمارے ساتھ ڈیل کرے، فوری طور پہ آبنائے ہرمز کو کھولے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی مانگا۔ وائٹ ہاؤس کیا کہہ رہا ہے کہ ایران ڈیل کرے، شکست تسلیم کرے۔ ایران کہہ رہا ہے ہم جنگ ہارے ہی نہیں، امریکی جرنلز کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ نہیں ہارا، دنیا یہ مان رہی ہے کہ ایران نے بہترین جنگ لڑی ہے اور ایران جنگ نہیں ہارا، وہ بدستور حملے کر رہا ہے۔ ابھی انہوں نے 36 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے سعودی عرب کے اندر امریکہ کے بڑے بڑے طیارے تباہ کر دیے۔ روزانہ کی بنیاد پہ وہ امریکہ کو کوئی نہ کوئی نیا ایک سرپرائز دے دیتے، لیکن اس کے باوجود امریکہ لگاتار کہہ رہا ہے کہ شکست تسلیم کرو، ہار مان لو اور ہمارے ساتھ ڈیل کر لو اور ہمارے مطالبات تسلیم کرو۔ دیکھیں جنگ میں جو مطالبات آپ نہیں منوا پا رہے وہ اب ٹیبل کے اوپر تو منوا ہی نہیں پائیں گے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کامن سینس اس بات کو نہیں مانتی۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعوے کر رہا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان بات چیت کر رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان جو بات چیت کر رہا ہے وہ کوئی امریکہ کی محبت میں نہیں کر رہا، لازمی بات ہے پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے ایک جوتے پالش کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی خادمین حرمین شریفین محمد بن سلمان کے بارے میں، تو شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا، عاصم منیر نے بھی نہیں بولا، کسی نے نہیں بولا، کوئی بھی خادمین حرمین شریفین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ اسی قسم کا کوئی ایک جملہ اگر ایران کا کوئی لیڈر بول دیتا تو آپ دیکھتے کہ یہ بازو ٹونکے آ جاتے سارے کے سارے میدان میں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ خوش ضرور رکھتے ہیں لیکن اس جنگ کو ختم کرنا پاکستان کی ضرورت ہے اور خطے کے باقی ممالک کی ضرورت ہے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا یہاں پہ۔
اس خطے کے اندر. لہذا سارے اس جنگ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن امریکہ ان مذاکرات کی آڑ میں خاموشی کے ساتھ مشرق وسطی میں یا خلیجی ممالک میں اپنی عسکری طاقت کو بڑھا رہا ہے. نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 50,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ اس ہفتے اور اگلے ہفتے مزید امریکی فوج ان کی قوت پہنچ رہی ہے، ان کے ہتھیار پہنچ رہے ہیں. ایک اور خبر یہ ہے کہ جو انٹرسپٹرز، وہ میزائل جو آنے والے میزائلوں کو روکتے ہیں، ان کی تعداد کو 3 گنا بڑھا دیا گیا ہے. ان کی پروڈکشن کو بہت تیز کر دیا گیا ہے تاکہ ایران کی جانب سے مستقبل میں ہونے والے حملوں کو روکا جا سکے. ناظرین، جو ٹاؤٹ ہے ان کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے پاؤں پہ وہ کلہڑا مار رہی ہے کہ کل کو یہ بیٹھ کے روئیں گے کہ ہم نے کیا کیا. آج بھی اسٹیبلشمنٹ جنرل یاجا ہو، جنرل ایوب ہو، جنرل ضیاء ہو یا جنرل مشرف ہو، اس کے کیے دھڑے کے اوپر کسی قسم کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور جو کچھ یہ آج کر رہے ہیں یہ اس سے بھی بہت زیادہ گھٹیا اور برے لیول کے اوپر چلے گئے. تو ٹاؤٹوں کی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اب عوامی شعور اور اجتماعی عوامی سوچ کی توہین کر رہے ہیں. یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچاتے ہوئے ایک ٹاؤٹ نے یہ بھی کہا کہ عوام سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور انہیں نہیں مانا جا سکتا. یعنی عوام کا جو غلط فیصلہ ہے نا، وہ ایک ہی غلط فیصلہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نکیل نہیں ڈالی. انہوں نے ایک بھی ڈکٹیٹر کو جوتے مار کے نہیں نکالا. اگر لترال کی ہوتی نا عوام نے تو آج ملک میں سارا کچھ ٹھیک ہوتا. بس یہی ایک عوام سے غلطی ہوئی ہے، باقی عوام نے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا. عوام قائد اعظم کے ساتھ کھڑی ہوئی، عوام ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑی ہوئی، آج عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی. عوام ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی. عوام درست وقت میں جب بھی پاکستان کا کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی پھڈا ہوتا ہے، عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آج بھی عوام درست سمت میں کھڑی ہے اور عمران خان کو منتخب کر کے عوام نے بتایا کہ جناب ہم یہاں کھڑے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ ہمیشہ غلط سمت میں کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے اور عوام کے اجتماعی شعور کی یہ توہین کر رہے ہیں. اب ٹاؤٹوں کے ذریعے سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ جناب جمہور کا عوام کا فیصلہ غلط تھا، لہذا ہم نے اپنا فیصلہ لا کر بند کمروں میں مسلط کر دیا. اب کسی کو اچھا لگتا ہے لگے، نہیں لگتا نارگے کیوں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے ٹاؤٹوں سے جو بیانیاں بنوا رہی ہے نا، کل کو یہ لوگ پچھتائیں گے. عوام کو کئی دہائیوں پہلے ان نوسر بازوں کو پہچان لینا چاہیے تھا، لیکن دیر ہو گیا. درست ہو گیا. کم سے کم لوگوں کو اب یہ ضرور پتا ہے، اور چاہے عمران خان کی وجہ سے پتا ہے، چاہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے پتا ہے، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ. ناظرین، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین لاہور پہنچ گئے. حکومت ایک چیز میں کامیاب رہی کہ رستے میں کہیں پہ بھی حکومت نے کوئی بڑا اجتماع نہیں ہونے دیا. رستے میں جہاں پہ بھی رکنے کی کوشش کرتے تھے، گاڑیاں توڑتے تھے، دھکے مارتے تھے، مار کٹائی کرتے تھے. ان کو یعنی پورے رستے میں ان کو پھینٹا لگاتے 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 یہ لوگ پہنچ گئے جیسے تیسے کر کے لاہور. اب لاہور میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی یہ آپ کو آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. لیکن فسطائیت کا جو ایک نظام اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف نے مل کر بنایا ہے وہ اب نظر آ رہا ہے. نواز شریف نے جو پاکستان کی سیاست کے ساتھ کیا اپنی سیاست کے آغاز سے لے کر آج تک، اس میں کوئی بھی ایسی قابل فخر چیز نہیں ہے جس پہ یہ خاندان اترا سکے کہ یہ جمہوری تھا یا یہ جمہوری روایات کے مطابق تھا. نواز شریف کی اولاد بھی بالکل نواز شریف کے راستے میں چل رہی ہے. حکومت کو یہ کامیابی رہی کہ انہوں نے کوئی بھی پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں ان کو موقع نہیں دیا پورے راستے میں کہ وہ اکٹھے ہو سکے. مگر تحریک تحفظ آئین پاکستان والے یہ کامیاب رہے اس معاملے میں کہ انہیں بہت سارے ایسے مناظر مل گئے جو اپوزیشن ڈھونڈتی رہتی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم اور جبر ہو رہا ہے. ناظرین، جو رشید یوسف کا میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا، ہنجروال میں جن کے گھر کے اوپر پولیس نے دھاوا بولا اور اس کے بعد وہ اسپتال میں جامع ہو گیا، یہ جو حقیقت ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے. آغا شیخ سرور صاحب نے اس کو رپورٹ کیا. وہ بتاتے ہیں کہ رشید یوسف رکشے والا، رکشے کا ڈرائیور تھا اور ان کے 4 بچے. ان کے گھر میں پولیس آتی ہے اور ان کے اوپر بندوقیں تان لیتی ہے اور ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے اس کے سر پہ بندوق تانی. وہ بڑا دل برداشتہ ہو گیا، اس کو گھسیٹ کر لے گئے، اس کو تھانے لے گئے اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ گھر والے بتا رہے ہیں کہ انتقال جو ہے وہ تھانے میں ہوا اور پھر اسپتال میں منتقل کر دیا گیا بعد میں کہ جناب یہ اسپتال جا کے فوت ہوا. اب یہ ایک اور آدمی کا قتل ہو گیا صرف اس لیے کہ مریم نواز کو پسند نہیں ہے کہ کوئی عمران خان کے حق میں آواز اٹھائے یا عمران خان کا جھنڈا اٹھائے. تو جو شخص بھی عمران خان کے قریبی ہوگا یا جس شخص پہ اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ یہ باہر نکل کر پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ لگا سکتا ہے، اس کے گھر پہ دعویٰ بولا جائے گا، بچوں کے سروں پہ بندوق رکھ دی جائے گی اور وہ شخص پھر تھانے میں جا کے فوت ہو گیا. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات جو ہے نا وہ بڑی ٹھیک کی وہاں پہ اچھا صاحب، انہوں نے کہا جی اس طرح انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب کبھی بھی ریڈی میڈ نہیں ہوتا. عمران خان کے فالوورز اور اس کو چاہنے والے لاکھوں ہیں جو ان کو ملے ہیں، لیکن تنظیم کی حالت یہ ہے کہ کہیں 20 بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایسے انقلاب نہیں آتا. یہ اچھا صاحب نے کہا اور یہ بالکل ٹھیک انہوں نے آئینہ دکھایا. ہمیں نا پاکستانیوں کو ریڈی میڈ قسم کا
इनकलाब चाहिए कि हम सुबह उठे तो पता चले कि पाकिस्तान में इनकलाब आ गया। हम अपने तौर पे कोई कोशिश करना नहीं चाहते, लेकिन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, एक साथ निकलना पड़ेगा, वरना फिर यही सब कुछ चलता रहेगा और मुल्क और मईशत पूरी तरह से जमूद का शिकार रहेगी। ये निज़ाम अगर ऐसे भी चलता रहे कि लोग ना तो इनकलाब लेकर आए, ना बाहर निकले, ना एहतजाज करें और ना कोई बहुत बड़ा मुजाहरा करें, या लोग रियासत के खिलाफ खड़े भी ना हो और ऐसे इसी तरह चलने भी दे, तो फिर कोई काम नहीं चलेगा। ना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ना मईशत चलेगी, मुल्क जमूद का शिकार रहेगा। क्योंकि लोग बदजन तो हो गए हैं, काम तो कोई करना नहीं चाहता, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा मौका मिल गया कराची में जलसा करने का। तहरीक इंसाफ के लोग काफी एक्साइटेड हैं कि मज़ार कायद पे नजदीक वो एक जलसा कर सकते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी बन सकता है अगर अहले कराची निकल आए, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो सबसे पहले कराची बाहर आया था। कराची के शहरियों ने एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया था, वहां पे उन्होंने इमरान खान का नारा बुलंद किया था और उसके बाद एक तहरीक बन गई थी। अब कराची के पास दोबारा मौका है कि वो सबसे पहले मोमेंटम बनाए और सबसे आगे बढ़ जाए। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई भी काम जमहूरी नहीं किया, लेकिन मुझे हैरत होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जलसे के रास्ते में रुकावट ना डाले। देखते हैं कि इस मर्तबा ये क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत क्या है वो तो आप सब जानते हैं। एक डिक्टेटर की तरह जरदारी खानदान इस पार्टी को अब चला रहा है, कोई सवाल करने वाला ही नहीं है। अभी एक वीडियो हम देख रहे थे कादर पटेल साहब की, वो जिस तरह जरदारी साहब को मिले हैं बिल्कुल बहुत नीचे तक पहुंच गए, जैसे वो मिले हैं पता नहीं अब उसको कोई जवाब दे सकते हैं। बहरहाल इस तरह तो कोई किसी को नहीं मिलता जैसे जरदारी साहब को पटेल साहब मिल रहे थे। तो ये अब एक तरह की डिक्टेटर है जरदारियों की इस पार्टी के अंदर। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है एक, उसका सर्वे आ गया सोशल मीडिया पे, उनका डिजिटल चैनल है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ना सहाफत या डिजिटल मीडिया के मैदान में भी खाची मारी है, यानी फिडे मुंह इस किस्म के सर्वे का। डिजिटल मीडिया को ना ये समझते हैं, ना सोशल मीडिया को समझते हैं, ना इन्हें आइडिया वो कैसे काम करता है, फिर टकेगा इनको समझ नहीं है उसके बारे में। ये सोशल मीडिया को जानते ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। वो आम आदमी है, वो लॉजिक के ऊपर बात सुनता और करता है। इन्होंने अजीबोगरीब सर्वे कर दिया। सर्वे में एक तरफ कह रहे हैं कि 70% नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, 55% नौजवानों ने ये कह दिया कि पिछले साल की निस्बत हमारी माली हालत खराब हो गई है। ये नौजवानों का सर्वे हो रहा है। और फिर साथ ही कह दिया कि नौजवानों में नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई है। और भाई 70% कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, 55% कह रहे हैं कि हमारी हालत ही बुरी कर दी इन्होंने, और उसके बाद कह रहे हैं जी नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई, पीटीआई की कम हो गई, और फौज के ऊपर नौजवानों का एतमाद बढ़ गया। फिटे वो जनाब ताड़े सर्वे का भी और आपके डिजिटल मीडिया की कार्रवाइयों का। यानी डिजिटल मीडिया बनाया तो कुछ थोड़ा लॉजिक के साथ बनाया ना। एक ही सर्वे के अंदर दो तरह की अलग अलग बातें कर दी। एक तरफ कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जनाब जिनसे मुतमईन नहीं है उनकी मकबूलियत बढ़ रही है नौजवानों में। हद नहीं होगी। तो ये इसी तरह की कार्रवाइयां